بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل السلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. سلامہ اس کے معنی ہوتے ہیں، عام طور پر تو وہ اصل کے اعتبار سے تو انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ویسے ہر جوڑ کو کہا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ انسان کے اندر ہیں. اور یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں انسان پر صدقہ لازم ہے. کتنی مرتبہ؟ کیا زندگی میں ایک مرتبہ؟ پوری زندگی میں 360 صدقات دے دے تو کافی ہے؟ نہیں. کل یوم تطلع فیہ الشمس، روزانہ، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، تاکید ہے گویا کہ روزانہ کا ایک صدقہ انسان پر، ایک صدقہ ہر جوڑ کی طرف سے لازم ہے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ روزانہ کے 360 صدقات انسان پر لازم ہوتے ہیں. یہ صدقات کا لازم ہونا گویا اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ لازم اور واجب ہے، تو روزانہ کے اتنا صدقہ دینا، 360 صدقات دینا انسان پر لازم ہے. اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس لیے کہ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں فرائض اور واجبات وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں اس کا تذکرہ نہیں آتا. لیکن یہاں مفہوم یہ ہے کہ روزانہ انسان کو ان جوڑوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. یاد دلایا گیا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. یہ ایک جوڑ اگر وہ حرکت کرنا بند کر دے، انسان کی انگلی کا ایک حصے کا ایک جوڑ جو ہوتا ہے وہ اگر حرکت کرنا بند کر دے تو انسان کے لیے مشقت کا اور تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اور 360 جوڑ ہیں جو مختلف جگہوں سے حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، پیر ہلاتا ہے، پیر موڑتا ہے. ان جوڑوں پر نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جوڑوں کو مضبوط بنایا. نہ گریس کرنے کی ضرورت. گاڑیوں میں اچھی سے اچھی گاڑی ہو اس کو گریس کرنا پڑتا ہے، لوہا ہے، مضبوط چیز ہے، گریس کرنا پڑتا ہے. لیکن انسان ایسا ہے کہ چلتا رہتا ہے اور اس کے جوڑ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں، ہماری غذائیں جب اتنی غذاؤں میں غذائیت ختم ہو گئی، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں ان غذاؤں میں غذائیت نہیں ہے. ہم جو گوشت کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، اس مرغی کے گوشت میں اصل کے لحاظ سے غذائیت ہی کہاں، وہ تو دوائیوں سے اس کو بڑا کر دیا گیا اور ہم نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا لیکن غذائیت نہیں رہی. بہرحال تو ان غذاؤں کی وجہ سے ہماری غذائیں، ہمارے ورزش نہ کرنا اور ہمارا اپنے صحت کو راحت پہنچانا، زیادہ کھانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم خود اپنے صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو تو بہت مضبوط بنایا ہے. اور پھر بھی ہماری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود بھی، لاپرواہی کے باوجود بھی، اتنے عرصے تک، یعنی 20 سال تو انسان کا یہ کہلاتا ہے نا کہ 20 سال تو ابھی تو جوانی کی عمر ہے،
30 سال تک بھی صحت بڑی اچھی رہتی ہے، 60 سال کے بعد جا کر 50 سال کے بعد جا کر انسان کی صحت ذرا گرنی شروع ہوتی ہے، وہ بھی اتنی بے احتیاطیوں کے باوجود۔ اور احتیاط، صحت کا خیال رکھے، انسان احتیاط کرے، اسباب اختیار کر لے، باقی تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن جو صحت کا خیال رکھتے ہیں تو 70 80 90 سال تک بہترین عمر، الحمدللہ بہترین صحت میں رہتے ہیں۔ جوڑ بہرحال انسان کی حرکت کرتے رہتے ہیں، تو ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ انسان پر لازم ہے، اور روزانہ کا ایک صدقہ لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر سننے والا شخص یہ سوچے گا کہ روزانہ کا ایک صدقہ اور 360 جوڑ، تو ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ، وہ بھی روزانہ وہ کیسے انسان ادا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کس طرح یہ صدقات سے مراد صدقہ وہ نہیں ہے کہ اچھا ایک صدقہ فطر ادا کر دیا ایک جوڑ کی طرف سے، $1 ادا کر دیا ایک جوڑ کی طرف سے۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ ہر فقیر و غریب، ہر مالدار، ہر فقیر، ہر شخص اسے ادا کر سکتا ہے، سہولت سے ادا کر سکتا ہے، بغیر کسی مشقت کے۔ اس روایت میں کچھ ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جو ان صدقات جن سے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ تعدل بین الاثنین صدقۃ، دو شخصوں کے درمیان تو انصاف کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ دو شخصوں کے درمیان انصاف کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ دو شخص تھے، ان میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کے درمیان فیصلہ کر دے، صحیح غلط بتا دے، اور ان میں صلح صفائی کرا دے۔ وہی عنوان ہے نا، الاصلاح بین الناس کا عنوان چل رہا ہے، اور پہلی حدیث ہے اس کی۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ تعدل بین الاثنین صدقۃ، تو دو شخصوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا، ان میں صلح کرا دینا، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ بس اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے، اور اس میں واقعتاً بہت زیادہ کوتاہی دیکھی انسان کے اندر، اپنے اندر بھی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ دوسروں کی کوتاہی زیادہ نظر آتی ہے، اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہر ایک کو واسطہ نہ پڑے، لیکن خاندانی لحاظ سے، گھر کے بڑا ہونے کے لحاظ سے، کسی کے ماں ہونے کے لحاظ سے، باپ ہونے کے لحاظ سے، بڑا بھائی ہونے کے اعتبار سے، کسی جگہ کے ذمہ دار ہونے کے لحاظ سے، کسی نہ کسی درجے میں انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دو شخصوں میں کچھ معاملہ ایسا ہے جو بہت صاف نہیں ہے، ان میں سے ایک شخص نے آ کر پہلے مجھے ایک بات بتا دی، تو عام طور پر اکثر جو دیکھا، جو پہلے بات کر دے بس اس کی بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات، ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ پہلے کسی نے آ کر کہہ دیا کہ فلانے نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، بس ختم ہو گیا، گویا کہ وحی نازل ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی جو عام رائج ہے، اچھے لوگوں میں رائج ہے، اور ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بشریت کے کچھ تقاضے بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جو بشری تقاضے کسی انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ اصل ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں صحیح غلط کیا ہے، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں، ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسا دیکھا کہ پہلے جو شکایت کر دیتا تھا اس کی بات سن لیتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ بشری کمزوری کی وجہ سے کسی نے کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیا، ہو سکتا ہے بشری کمزوری ہو سکتا ہے کوئی اور صورتحال ہو ان کے سامنے جو ہمیں نظر نہ آئی ہو، لیکن بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلے کسی نے آ کر شکایت کر دی تو ہم اس کی بات پر اعتبار کر کے ہم فیصلہ کر لیں۔ اب دوسرے والا شخص آ کر چاہے صفائیاں پیش کرتا رہے، چاہے جو بھی کہے، ہم نے تو ذہن میں بات بٹھا لی ہے، جو بٹھا لی ہے بس ہم تو اسی کو مانیں گے۔ یہ ایک عام چیز ہے، بہت عام چیز ہے، اور تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ بہت عام چیز ہے۔ انسان اپنے اندر دیکھے، کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان اپنے چور کو پکڑ لے گا۔ مقصد ہمارا یہی ہے ان احادیث کے اور قرآنی آیات کے پڑھنے کا، ہم اپنا جو اندر کا جو چور ہے نا اس کو پکڑیں۔ ہمارے سامنے کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا،
اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھا ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے، بس بات ذہن میں آ گئی، بیٹھ گئے۔ اب دوسرا شخص آ کر کہتا ہے نہیں اس نے اس طرح کیا تھا، اب چاہے اس کی بات جتنی بھی صحیح ہو، لیکن پہلے والے کی بات ذہن میں بیٹھ گئی، وہ نہیں نکل رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ بسا اوقات ضرورت پیش آتی ہے، ایک تو انسان کو اپنی رائے قائم کرنے کے لحاظ سے، اور دوسرا کبھی دوسروں کے درمیان مصالحت کرنے کے لحاظ سے بہت انصاف کے ساتھ، جس طرح پہلے والے کی بات سن کر دل میں بٹھائی تھی، دوسرے والے کی بات اس نیت سے سننی ہے کہ ہم یہ بات کو مان لیں گے، جیسے پہلے والے کی بات ماننے کی نیت سے سنی تھی، اسی طرح دوسرے والے کی بات بھی ماننے کی نیت سے سنیں، پھر دیکھیں کہ اچھا پہلے والا صحیح ہے، دوسرے والا صحیح ہے۔ ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دے، الفاظ کو دیکھیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس کی بنیاد پر کون صحیح ہونا چاہیے۔ تعدیل بین اثنین، تعدیل کا لفظ ہے، تعدیل عدل، انصاف، یہ بہت ضروری ہے۔ تعدیل بین اثنین، بین الاثنین صدقۃ، یہ ایک صدقہ ہو گیا، اگرچہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی صدقات کے قائم مقام فرما دیں، لیکن بہرحال یہ فرمائے کہ یہ بھی صدقات میں سے صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، کسی شخص کو جانور پر سوار ہونا ہے، سواری کرتے ہوئے اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو سوار کرنے میں مدد کر دی جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سامان اٹھا کر اس کے لیے اوپر سامان سواری پر رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری ہوا کرتی تھی، اور اونٹ پر خاص طور پر سوار ہونا، اس کے لیے تو اونٹ کو نیچے بٹھانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے، اور بیچارے جو بوڑھے ہوتے تھے، معذور ہوتے تھے، ان کے لیے تو بڑی مشقت ہوتی تھی، اور معروف چیز تھی کہ ایک شخص اونٹ پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، بڑی عمر کا ہے، تو اس کو ذرا سہارا دے دیا جائے، یا وہ کسی سے پوچھ لیتا ذرا مجھے مدد کر دو، اوپر بیٹھنا ہے، یا کوئی دیکھنے والا ویسے ہی دیکھتا تھا تو مدد کر دیتا تھا۔ ایک عام سی چیز تھی، بہت عام رائج چیز تھی۔ تو چونکہ یہ عام رائج چیز تھی، لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں تھی کہ اچھا یہ بھی کوئی صدقات میں سے ہوگا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب موقع تلاش کرو کہ کبھی کوئی سوار ہونے والا شخص مل جائے اور اس کو سوار کر دو۔ ہمارے یہاں تو گاڑی ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پہلے زمانے میں اس کی عام ضرورت پیش آتی تھی، اونٹوں پر سواری میں، گھوڑوں پر سواری میں۔ جو صحت مند ہوتے تھے وہ تو ویسے ہی کود کے بیٹھ جاتے تھے، اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو تھوڑا ذرا کمزور ہیں، کچھ بیماری ہے، کوئی معذوری ہے، پیر میں تکلیف ہے، ان کے لیے مشکل ہوتی تھی۔ تو یہ بھی صدقہ ہے، تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، اور ترفع لہ علیہا متاعہ، وہ بیٹھا ہے، سامان بھی رکھنا ہے، اچھا اس کے لیے ہم نے سامان اٹھا کر رکھ دیا، اب وہ بیچارہ سامان کے ساتھ اوپر جائے گا تو اور مشکل ہوگی، سامان رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہم رکھ دیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سامان نیچے ہے، تو اٹھا کر سامان اس کے لیے رکھ دیں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اٹھا کر رکھ دیا، اس کے لیے مشکل ہے اترنا اور اتر کر سامان لینا اور پھر رکھنا، ہم رکھ دیں اس کے لیے۔ یا سامان اس کے گر گیا، کبھی ہوتا تھا اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کوڑا گر گیا، لاٹھی گر گئی، کوئی چیز گر گئی، اب اس کے لیے اترنا اور لینا ظاہر ایک مشقت ہے۔ اس کے بجائے ہم چل رہے ہیں، ہم وہیں بیٹھے ہوئے، ہم چل رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، اٹھا کر دے دیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہیں اخلاق جو اسلام سکھا رہا ہے ہمیں۔ دیکھو یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں، یہ صدقات ہیں، یہ صدقات ہیں، اور روزانہ کے اس طرح انسان روٹین میں یہ کام کرتا رہے، اپنی روزانہ کی ترتیب میں یہ کام کرتا رہے، کہیں کسی کی مدد کری، کسی کا ساتھ دے دیا، کسی کو بیٹھنے میں مدد کر دی، چلو گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، اس کو سامان اٹھانا ہے، سامان گاڑی میں رکھنا ہے، ہم نے اس کے لیے وہ رکھ دیا، یہ سب صدقات میں شامل ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، کسی کو اچھی بات کہہ دی، یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہہ دی یہ بھی صدقہ، اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے الکلمۃ الطیبہ میں یہاں پر الفاظ کہنے کے، میں ترجمے میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن ترجمے میں اگرچہ میں نے کہا، لیکن الکلمۃ الطیبہ اچھی بات صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بڑی جامعیت ہوتی ہے، ہم اس کو عام لے لیں کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات سننا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات
کہنا بھی صدقہ ہے اور اچھی بات سننا بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ نہیں فرمایا کہ اچھی بات کہنے کی قید نہیں لگائی ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ انسان کہہ رہا ہے ثواب کی نیت سے صدقہ ہو گیا، سن رہا ہے ثواب کی نیت سے صدقہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اور وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم جو اٹھاتا ہے نماز کے لیے، نماز چونکہ اہم عبادت ہے، نیک کام کے لیے انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے، نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ہر ایک ایک قدم ایک صدقہ ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ مسجد ہی کی قید نہیں ہے، عورت نماز کی تیاری کے لیے قدم اٹھاتی ہے۔ ہم بسا اوقات اپنے ذہن کی وجہ سے قیودات لگا دیتے ہیں حدیث میں، یہاں پر تو بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ، عورت ہے وضو کرتی ہے، وضو کر کے وہ کتنے 10 15 20 قدم تک چل کر جاتی ہے کہ اچھا وہاں مصلی ہے، نماز کی جگہ وہاں ہے، وہاں پر نماز پڑھنے جا رہی ہے، تو ہر قدم پہ ایک صدقہ ہو گیا۔ مرد عورت کی قید نہیں ہے، مسجد کی قید نہیں، نماز کے لیے جانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور اذا تکلیف دینے والی چیز، اذا ما یؤذی، وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہو، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم چل رہے ہوں، ہم نے دیکھا کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے شاید کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی درجے میں ہو، ہم نے دیکھا کہ روڈ ہے وہاں پر کیل رکھی ہوئی ہے، گاڑی گزرے گی، کسی کے گاڑی کے ٹائر میں جائے گا، وہ کیل جائے گی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، اور ظاہر ہے گاڑی کا ٹائر خراب ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی چل رہا ہو، ہم چل رہے ہیں، چلتے ہوئے وہاں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی ٹہنی رکھی ہوئی ہے، کوئی اوپر سے شاخ آ رہی ہے جس میں کچھ جو چلنے والوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس کو ہٹا دیا، یہ سب صدقات میں ہے۔ راستے میں کچرا رکھا ہوا ہے، کچرا گرا ہوا ہے، لوگ چلیں گے، گند نظر آئے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، صفائی کر لی جائے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے گندگی، تکلیف دینے والی چیز، ان چیزوں کو ہٹانا، یہ سب صدقات میں شامل ہیں۔ بلکہ اماطۃ الاذی عن الطریق یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو اپنے ذرا سا نفس، جہاں عام لوگ تو شاید ایک عام چیز سمجھ کے کر لیں، لیکن جن میں زیادہ غرور ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، ان کے لیے تو راستے میں کسی چیز کو، کچرے کو اٹھانا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ نہیں، ہم کہاں کچرا اٹھائیں گے، ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ یہ بات پہلے کبھی آئی تھی کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع دور میں جب بفلو منتقل ہوئے تھے تو مسجد سے گھر جانے کے لیے باہر سے راستہ تھا، اندر سے تو راستہ نہیں تھا، باہر سے راستہ تھا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اور نمازوں کے لیے بار بار آنا جانا بھی پڑتا تھا۔ تو یہ تاکید بھی فرماتے تھے، خود بھی عمل فرماتے تھے کہ دیکھو آتے جاتے، چونکہ لوگوں کی عادت تھی راستے میں کچرے پھینکنے کی، فرماتے تھے کہ دیکھو راستے میں کچرا نظر آتا ہے تو اٹھا لیا کرو اور کچرے میں ڈال دیا کرو۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں، اس لیے کہ مسجد میں جاتے ہوئے ہاتھ گندے ہوں گے، نماز پڑھنی ہے، چونکہ صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو صفائی کا بہت اہتمام تھا، اور صفائی کے اہتمام کے ساتھ اس کا بھی اہتمام تھا کہ باہر بھی صفائی رہے۔ لوگ کچرے پھینکتے ہوئے چلے جاتے تھے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، کچرے پھینک کر چلے جاتے تھے، تو مسجد جاتے ہوئے تو نظر میں رکھ لیتے تھے اچھا کچرا ہے، واپسی میں گھر جاتے ہوئے فرماتے تھے دیکھو گھر جاتے ہوئے کوئی کچرا نظر آئے تو اس کو اٹھا لو اور کچرے میں ڈال دو، اور گھر جا کر ہاتھ دھو سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خود بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل دیکھا کہ وہ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے اور تاکید بھی فرماتے تھے اور نظر بھی رکھتے تھے کہ ابھی یہ 1 منٹ پہلے گزرا، یہاں کچرا رکھا ہوا، اس نے اٹھایا نہیں۔ پھر کبھی کبھی تنبیہ بھی فرماتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہو، نظر ہی نہیں آتا کچرا، تنبیہ بھی فرماتے تھے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں گند ہے، کچرا ہے، تکلیف دہ کوئی چیز ہے،
اس کو اٹھانا. یہ عملی چیزیں جو ہوتی ہیں سیکھنے کی، اس سے انسان واقعتاً ان احادیث کو سیکھتا ہے کہ ہاں اس پر عمل کرنا ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. یہ تو خیر بات ہو گئی، اماطۃ الاذی تمیط الاذی عن الطریق صدقہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ تو میں نے ایک بات بتا دی عملی طور پر اس پر عمل کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز جو ہم نے نہیں پھینکی، ہماری طرف سے نہیں ہے، راستے میں پڑی ہوئی ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کو ہٹانے کا حکم ہے، اس کو ہٹانے کا حکم ہے. تو پھر ہم خود کوئی چیز کچرا وغیرہ راستے میں پھینکیں اور جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی عمل کریں، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسے اعمال تو نہیں پائے جاتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو راستے میں؟ غور کرنے کی بات ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں، بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. ہم سب اپنے اپنے احوال پر غور کریں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سائڈ پہ کوئی نظر آ گیا، اس سے بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں، پیچھے لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا ابھی یہ چلے گا، ابھی یہ چلے گا. اس کا طریقہ ہوتا ہے، ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں کہ پیچھے کسی کو تکلیف نہ ہو. جہاں روڈ کشادہ ہوتے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے، جہاں اگر روڈ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، وہاں پر کوئی کھڑا ہو گیا، پیچھے سے کسی کو گزرنا ہے اور یہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے، اطمینان سے آواز سے باتیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ پڑوسی وہاں سو رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذوق میں، ہمارے ملکوں میں تو بہت ہوتا ہے، مختلف اوقات میں، کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، کبھی محرم کا مہینہ آ گیا، کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت، راتوں میں بھی شور ہو رہا ہے، سونے والے سو نہیں سکتے. کیوں؟ یہ اپنی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ تو لوگوں کے تکلیف کی چیز ہے. شرعاً اس کی جو حیثیت ہو اپنی جگہ، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث کوئی چیز نہ ہو. فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ کسی چیز میں لوگوں کو، فرض نماز ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تو لوگوں کو بیدار کرنا ہے، اذان کی آواز آ جائے لوگ سنیں، وہ ٹھیک ہے، اسے کہ فرض کے لیے بیدار ہونا ہے. لیکن نوافل، اگر وہ نفل عمل ہے، فضیلت کا عمل ہے تو، اور اگر وہ بدعت ہے یا کوئی اور عمل ہے تو پھر تو اس سے اور بڑھ کر اس میں برائی آ گئی. بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. باہر گیم ہو رہی ہے، ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، گیم ہو رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اتنا کھیل رہے ہیں کہ شور ہو رہا ہے، بال ادھر سے ادھر لگ رہا ہے، کسی کو لگ رہا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک عام سی چیز ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ان ملکوں میں بھی، ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بھی یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ کسی نے کبھی بہت تیز آواز سے میوزک چلا دی، گانے چلا دیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ہم تو گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز سے، ایسی چیز کو ہٹا دینا راستے سے، یہ ہمارے لیے ثواب کی چیز ہے. خود کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بننا، کسی بھی درجے میں، کسی بھی طریقے سے تکلیف کا باعث بننا، یہ تو کسی بھی صورت میں اسلام گوارا نہیں کرتا. دوسری روایت، وعن ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کیسی کیسی قربانیاں عورتوں نے پیش کی ہیں. عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں، دشمنوں میں سر فہرست. عقبہ بن ابی معیط بدر کے موقع پر یہ پکڑا گیا
اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا۔ ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا مقام دیا۔ تو بدر کے موقع پر عقبہ بن ابی معیط کو تو قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اچھا ہمارے والد کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، ہم تو کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ لوگ تھے انصاف والے، اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں ہدایت اتاری، انہوں نے دیکھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کی اولاد صحابہ اور صحابیات بنے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد جب صلح کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اسلام قبول کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور صلح کرانے میں ینمی خیرن، کوئی اچھی بات کسی کی طرف منسوب کر دے، او یقول خیرن، یہ اچھی بات کہہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو شخصوں میں کچھ لڑائی جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، اور اس نا اتفاقی کو ختم کرنا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی شخص اس کے پاس جائے گا، ایک کے پاس جائے گا۔ یہاں ایسے موقع پر تو لوگ کیا کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہی پچھلے حدیث میں نے بتایا کہ ہمیں حکم ہے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کا، اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے تکلیف کے باعث بنتے ہیں، ہم ایسی چیز کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کی، دھیان نہیں ہوتا اس وجہ سے، قصدن نہیں ہوتا، لیکن دھیان نہ ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے دیکھ لے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب دو کے درمیان جھگڑا ہو تو ہم لوگوں کا عمل کیا ہوتا ہے، دیکھو وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ایک کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، اور زیادہ لڑائی جھگڑے پیدا کرو، اور زیادہ چغلی کرو، اور زیادہ اپنے لیے دوزخ کے راستے تیار کر لو، ہموار کر لو۔ یہ ہم لوگوں کا عام طور پہ جو مزاج ہوتا ہے۔ اور حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو، اگر دو کے درمیان نا اتفاقی ہے تو کوشش کرو کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس جا کر اس طرح نقل کرو کہ دل جڑ جائیں۔ بات نقل نہیں کرنا، بلکہ اچھی بات اس کی طرف منسوب کرنی ہے۔ وہ تو تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، اچھا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ تو بہت تعریف کر رہا تھا، میں نے تو سنا تھا وہ جب دعا مانگی تھی تو دعا میں آپ کے لیے دعا کی، اس نے، وہ تو آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ سوچے گا کہ اچھا میں اس کی برائی کروں، وہ میری تعریف کرے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں اس کو بد دعا دوں، وہ مجھے دعا دے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب آپس میں ظاہر ہے وہ دوری ختم ہونی شروع ہوگی، ادھر کی بات ادھر اچھائی کے ساتھ نقل کرے، ادھر کی بات ادھر اچھائی سے، تاکہ آپس میں ان میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ میں یہ غلط، اگر تھوڑی سی غلط بیانی یہاں ہو گئی، پکا جھوٹ تو نہ ہو، صاف جھوٹ تو نہ ہو، لیکن یہاں تھوڑی سی اگر غلط بیانی سے کام لے لیا، جس کو توریہ کہتے ہیں، تو توریہ ہے، تعریض ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق علماء نے بیان کیا توریہ و تعریض میں، لیکن بہرحال ان میں مقصد فرق بیان کرنا نہیں، مقصد یہاں بتانا یہ ہے کہ صاف جھوٹ نہ ہو، بلکہ تعریض ہو، اس طریقے سے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جب دعا کرتا ہے، یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دعا کرتے ہیں تو اے اللہ مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما، تو ظاہر ہے مؤمنین و مؤمنات میں وہ بھی آ گیا، اس کا جو دشمن ہے وہ بھی آ گیا۔ کبھی کوئی انسان دعا کرتا ہے کہ کبھی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے مسلمان بڑی اچھی قوم ہے، مسلمانوں کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مسلمان اچھی قوم ہے، اس میں وہ اس کا جو مخالف اور دشمن ہے وہ بھی آ گیا۔ اما اگر اس کے پاس جا کر کہتے ہیں وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، تو صحیح کہا نا، اس لیے کہ وہ تو تعریف کرتا ہے مسلمانوں کی۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ دعا کر رہا تھا، تو صحیح کہا، اس لیے کہ وہ تو دعا کرتا ہے مسلمانوں کے لیے۔
تو صاف صاف جھوٹ نہ ہو، صاف صاف جھوٹ نہ ہو کہ ہم کہانی بنا دیں کہ اس نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا اور اس طرح کیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ تو غلط تھا، اور پوری بات ختم ہو گئی، اور زیادہ ہم سے بھی ناراضگی ہوگی کہ اس نے جھوٹی بات بیان کی۔ ہم لوگ تو کبھی اس طرح صلح کرانے میں غلط بات اگر بیان کر بھی دیں تو پتہ نہیں اس کے بھی نتیجے کتنے برے نکلیں گے، کہ ہم اس لیے کہ بسا اوقات انسان سمجھداری سے کام نہیں لیتا تو اس کی وجہ سے بھی کہانی کہیں سے اور کہیں بن جاتی ہے۔ ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ ہم نے اچھی بات منسوب کی، لیکن اس سے کوئی غلط نتیجہ نکل آیا۔ بہرحال صاف صاف جھوٹ نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ صاف صاف جھوٹ نہ ہو، لیکن اس طرح کا کوئی ہو کہ کہنے والے کا مقصد کچھ اور سننے والا اس سے کوئی اور اچھے معنی سمجھ لے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے گول مول بات کر کے لوگوں کے درمیان صلح کرانا مقصد ہے، اور اچھی بات منسوب کی جا رہی ہے کسی کی جانب، اور مقصد بھی اچھا ہے اور اس میں طریقہ بھی اس کا اچھا ہے، تو فرمایا کہ یہ جھوٹوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لیس الکذاب، یہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے تو ینمی، دوسرے کی جانب اچھی بات منسوب کرتا ہے، کہتا ہے وہ تو اچھی باتیں کر رہا تھا، وہ تو کبھی اس نے آپ کی تعریف ہی کی ہے۔ ینمی خیرن او یقول خیرن، اچھی بات کہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں تھوڑا اضافہ ہے، وہ کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بات گول مول بات ہوتی ہے نا جس میں تھوڑی سی غلط بیانی معلوم ہو، اس طرح کی بات کی اجازت دیتے ہوئے کبھی نہیں سنا، مگر 3 موقعوں پر۔ 3 موقعوں پر۔ کون سے 3 موقع؟ الحرب، جنگ کے موقع پر۔ نمبر 2، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو اس موقع پر۔ اور تیسرا، وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، اسی طرح شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے بات کرنا۔ شوہر بیوی سے بات کرے اور اس کو یہ کہہ دے کہ نہیں واقعی مجھے تو تم سے بہت زیادہ تعلق ہے، مجھے تمہارا بہت زیادہ خیال ہے، چاہے دل میں بہت زیادہ نہ ہو، لیکن یہ بہت زیادہ کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور دعا بھی کر لے کہ واقعی چونکہ یہاں پر یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جب تک اچھی طرح جوڑ نہ ہو تو زندگی کا سکون نہیں ہوتا، تو دعا بھی کرے کہ یا اللہ واقعتاً ایسا اچھا سا دل بھی جوڑ دے، ہمارے تعلقات جوڑ دے، دل جوڑ دے، اور اظہار بھی کرے محبت کا۔ مرد بھی ایسا ہی کرے، عورت بھی، اس لیے خاص طور پہ یہاں دونوں جانب کو بیان کیا، حدیث الرجل امرأتہ و حدیث المرأة زوجہا۔ بعض لوگوں میں یہ چیز ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے، تعلقاتی اتنے اچھے نہیں ہوتے، ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے، اور بعض جگہ یہ چیز بس ویسے ہی شاید تعلق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بعضوں کے لحاظ سے یہ چیز استہزاء اور مذاق بن جاتا ہے، تو خیر ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اتنا ہے کہ آپس کے زوجین کے تعلقات اچھے رہیں، اس کے لیے کبھی کبھی محبت کا اظہار کر دے۔ انسان مثلاً کہیں دور جا رہا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، دور جانا ہے، دینی ضرورت ہے، کوئی وجہ ہے، اب وہ وہاں رہ رہا ہے، بیوی بیچاری اکیلی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اس کو تو ظاہر ہے یہ مرد تو وہاں دینی کام میں لگا ہوا ہے، اور ایک ضرورت بھی پیش آئی ہے، وہاں سے اس کو خط لکھتا ہے کہ دیکھو تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، یاد بہت ستا رہی ہے، لیکن بس کیا کریں، میں اس کام میں یہاں لگا ہوا ہوں، بس جیسے ہی فارغ ہوا تو میں آ جاؤں گا۔ حالانکہ بہت زیادہ یاد تو نہیں آ رہی، اس لیے کہ بیچارہ مصروف ہی اتنا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا یاد کرنے کا، وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے بات کہہ دے، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ تو ان 3 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس طرح تھوڑی سی غلط بیانی سے انسان کام لے لے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ کسی کو نفع پہنچانا، کسی کا دل خوش کرنا، اور کسی کے آپس میں دلوں میں مزید جوڑ اور محبت پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔